بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھایا تھا کل، اور اس میں نے آپ کو 3 قسم کے انسانوں کے بارے میں بتایا تھا، جن میں سے 2 کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، مومنین کا گروہ اور کافرین کا۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جس کے بارے میں ہمارا دوسرا رکوع ہے، ترجمہ ہم پڑھ چکے اور اب ہم تفسیر شروع کریں گے۔ تو منافقین کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ منافق عام طور پر قرآنی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے تو اسلام لانے کا، ایمان لانے کا دعویٰ کرے، لیکن دل میں اس کے کفر ہو، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتے ہیں جو حقیقتاً اپنے عقیدے کے لحاظ سے منافق ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کی سزا ہمیشہ کا جہنم میں رہنا ہے، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے پہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ اور دوسرے منافق جو ہیں ان کو مجازی منافق کہتے ہیں۔ یہ ایسے منافق ہوتے ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، اور گناہ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ گناہوں پر ان کو بہادری اور ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر اعتماد حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو کرتے ہوئے پھر گھبراتے نہیں ہیں۔ اور اسلام میں اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آ جائے، کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، تو اس وقت یہ لوگ جان چھڑا لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور منافق جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے کفار سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافر کا کفر واضح ہوتا ہے، اور منافق کی مثال اس طرح سے ہے جیسے گھر کا بھیدی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں وہ ایمان والوں کی بھی جانتا ہے، کافروں کی بھی جانتا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ان کو بدترین کہا گیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں منافقین کی نشانیاں۔ منافقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی ہمارے یہاں ہمیں دی گئی ہے جھوٹا دعویٰ۔ جھوٹا دعویٰ یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ایمان والوں کے پاس آ کر بہت ہی لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، حالانکہ دل میں ایمان ان کے نہیں ہوتا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، نہ آخرت کا ان کو احساس ہوتا ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ آگاہ کر دیا، فرما دیا کہ آپ ان کے مکر و فریب سے دور رہیں، یہ لوگ جھوٹا دعوی ایمان کرتے ہیں۔ دوسری نشانی ہمارے پاس ہے دھوکہ دہی۔ دھوکہ کس طرح سے دیتے ہیں؟ یہ دھوکہ ایسے دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9، یخادعون اللہ، یہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کہ ہم اللہ والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا عذاب ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ ان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا، اور ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو علیم ہے، خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اور مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں۔ تو یہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی ان کی ہے دلوں کی بیماری۔ دل کی بیماری جو ہے اس میں آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دل کی بیماری کا مطلب کہ ان کے دل میں اللہ نے نفاق کا مرض بٹھا دیا، کہ شک اور شبہ ان کے اندر پختہ کر دیا، اب وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، جو وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے، اور اللہ کیا کرتا ہے، ان کو اس کی سزا کے طور پہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، کہ وہ ہمیشہ اسی شک و شبے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور خوشی خوشی اپنے بنائے گئے راستوں پہ آگے چلتے جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کے راستے اور گمراہی کے راستے پر چلے جا رہے ہیں، اور ایمان کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔
اسی لیے ان کو زیادہ وعید سنائی گئی، کیونکہ جو منافق تھے وہ کافر تو ہیں، لیکن کافر ہونے کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں۔ دوسری چیز وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ خادع ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی یہ اس کے علاوہ کفر کے علاوہ دو کام اور بھی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو اس میں اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی بھول ہے۔ اصل میں حقیقتاً ان کی گھٹی میں یہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ زمین میں لوگوں میں ہم نے فساد پھیلانا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچا کر لوگوں کے درمیان جھگڑا کروانا ہے، انتشار، یہ ان کی فطرت بن چکی ہوتی ہے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے دنیاوی مفاد۔ دنیاوی مفاد یعنی ایمان سے ان کا واسطہ بس اتنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنے مقصد کی چیز نظر آئے، اپنا فائدہ نظر آئے، تو یہ اس مفاد کے چکر میں صرف اور صرف ایمان لے آتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اب نقصان ہونے جا رہا ہے اور کفار کی طرف ہمارا فائدہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ شریعت پر عمل سے گریز، یعنی شریعت پر عمل جو ہے ان کا وہ بالکل نہیں ہوتا، شرعی احکامات پر یہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ مخلص مسلمان نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ چھٹا ہمارا پوائنٹ ہے مخبری۔ مخبری کا مطلب کہ یہ اسلام والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ ہیں، اہل اسلام کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر کافروں کی باتیں پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اہل اسلام کی نظر میں عزت پا جائیں گے، اہل اسلام کی باتیں کفار کو جا کے پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کا نتیجہ لڑائی اور فساد ہوتا ہے۔ ساتواں ہمارا پوائنٹ ہے بظاہر اصلاح لیکن باطن میں فساد۔ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح پھیلانے والے ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 یہ فرمایا جا رہا ہے کہ منافق عام مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو زمین میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو، اللہ کا دین پھیلے، مومن اور کافر آپس میں مل جل کر رہیں، ہم ان کے درمیان سمجھوتا کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، جو مخالفت کا ماحول ہے وہ ختم ہو جائے۔ حقیقتاً یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے۔ حقیقتاً ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی عادت میں شر پڑ چکا ہے، فطرت میں ان کی شر بیٹھ چکا ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان صرف اور صرف انتشار چاہتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ شریعت کے قانون کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین پر قائم رہنا یہ نقص ہے، لیکن اس چیز کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، یہ ان کو اس چیز کی اشاعت کا شوق ہوتا ہے۔ اور عالم کا امن، پوری دنیا کا امن صرف تب قائم رہ سکتا ہے کہ جب تمام لوگ شریعت پر عمل کریں، اور ہر وہ راستہ جس پہ جو فساد کی طرف جاتا ہے، جو انتشار کی طرف جاتا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ ہماری آیت نمبر 12 تک تفسیر ہو گئی، اور اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اگلی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔